السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر۔ اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم کل عالمی اقتصادی فورم سے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے خطاب میں عالمی قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف کے اقدام پر اظہار خیال کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے آج اسلام آباد میں کابینہ فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ میں بتایا کہ وزیر اعظم نے تمام میڈیا ہاؤسز کی واجب الادا رقوم عید سے پہلے دینے کی ہدایت کی ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ میں عالمی قرضوں کی ادائیگی میں سہولت کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان کے اقدام پر مشاورت شروع ہو گئی ہے، جس میں 20 سے زائد ممالک شریک ہیں۔ پاکستان نے کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے ممالک اور اداروں کے درمیان مربوط، پائیدار اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے 36 اموات ہوئی ہیں، جبکہ عالمی سطح پر ہلاکتوں کی تعداد 3,20,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ جاپان کی ریلوے کمپنیوں نے پاکستان ریلوے میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ حکومت نے عید الفطر کے موقع پر جمعے سے اس ماہ کی 27 تاریخ تک 6 سرکاری تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے 2 الگ الگ واقعات میں 7 فوجی شہید ہو گئے۔ پاکستان نے جموں اینڈ کشمیر گرانٹ آف ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے تحت مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ سے محروم کرنے کی بھارتی حکومت کی کوششوں کی سخت مذمت کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے شہر سری نگر میں آج بھارتی فوج کی ایک کارروائی میں حزب المجاہدین کا ایک اعلیٰ کمانڈر اپنے ساتھی سمیت شہید ہو گیا۔ اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ، پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے عید سے پہلے ذرائع ابلاغ کی تمام واجبات ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ بات اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو مختلف وزارتوں کے ذمے بقایا جات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے تمام وزارتوں کو بقایا جات ادا کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ وہ عید سے پہلے میڈیا ورکرز کو تنخواہیں اور بقایا جات ادا کر سکیں۔ عید سے پہلے جو میڈیا ہاؤسز کے بقایا جات ہیں ان کو ادا کیا جائے، اور خاص طور پہ جو میڈیا ہاؤسز میں جو ملازمین ہیں، جو ورکرز ہیں، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو ان کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں یا ان کے کوئی بھی واجبات رکے ہوئے ہیں وہ فوراً عید سے پہلے ادا کیے جائیں۔ اس سلسلے میں جن منسٹریز کے ذمہ یہ پیسے تھے ان کو انسٹرکشنز دی کہ وہ آج ہی اپنے واجبات کو کلیئر کریں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم نے مختلف وزارتوں اور وفاقی حکومت کے 27 محکموں میں 638 افراد کی غیر قانونی بھرتیوں کی بھی رپورٹ طلب کی ہے، جنہیں مقررہ طریقہ کار کی خلاف ورزی میں بھرتی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ باقی وزارتوں کو 1 ہفتے میں غیر قانونی بھرتیوں کی تفصیل جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگست 2016 کے بعد سے ہونے والی غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ کابینہ نے ہوا بازی کے وزیر غلام سرور خان کی سربراہی میں ملک کے ہوائی اڈوں کی نجکاری کا قانونی لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی۔ جو آج کا ایجنڈا تھا وہ بنیادی طور پہ وہ ایئرپورٹس کے سلسلے میں تھا۔ جو پاکستان میں جو ایئرپورٹس ہیں ان کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے، آؤٹ سورس مراد کہ ان کو کسی بھی ایسی انٹرنیشنل فرم جس کا کہ تجربہ بھی ہو ایئرپورٹس چلانے میں، آپریٹ کرنے میں، تاکہ پاکستان کی جو ایئرپورٹس ہیں ان کو انٹرنیشنل سطح پہ لایا جا سکے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے صوبوں کے حصے کے مطابق پانی کی منصفانہ تقسیم یقینی بنانے پر بھی غور کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان زرعی شعبے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں کیونکہ یہ وہ شعبہ ہے جو معیشت کے دوسرے شعبوں کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔
जो सब्सिडी दी गई है वो फर्टिलाइजर की मद में 37 अरब रुपए, जो सूद है उसमें कमी ला के जिन्होंने लोन लिया हुआ है उसके लिए 8.8 यानी कि तकरीबन 9 अरब की सब्सिडी दी है। फिर जो कॉटन सीड है उसके लिए भी 2.30 अरब रुपए रखे गए। फिर जो पेस्टिसाइड है, कॉटन पेस्टिसाइड है, उसके लिए भी 6 अरब रुपए रखे गए। और जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए भी सब्सिडाइज करने के लिए 2.5 यानी 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी रखी है। वफाकी वजीर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि चीनी स्कैंडल के बारे में इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। एक दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों पर मुलाजमीन की मुलाजमतें महफूज रहेंगी। उन्होंने कहा कि माशरे का पसमानदा तबका वज़ीर आज़म के लिए इंतहाई अहम तबका है। एक सवाल के जवाब में शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल वीडियो लिंक के ज़रिए बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी फ़ोरम से ख़िताब करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान आलमी कर्ज़ों की अदायगी पर नज़रसानी के इक़दाम पर बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि काबीना ने कोरोना वायरस के हवाले से मुल्क में तैयार इजाफी हिफाजती सामान बरामद करने की मंजूरी भी दी है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ ममालिक में कम्यूनिटी वेलफेयर अताशी की तैनाती की मंजूरी भी दी गई है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी कर्ज़ों की अदायगी में ताख़ीर के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दाम पर मुशावरत शुरू हो गई है, जिसमें 20 से ज़ायद ममालिक शरीक हैं। इजलास की सदारत अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब एम्बेसडर मुनीर अकरम ने की, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड, आलमी बैंक और तिजारत और तरक्की के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने इफ्तिताई कलिमात में जो मुनीर अकरम ने पढ़कर सुनाए, मुतअद्दिद तरक्की पज़ीर मुल्कों की कर्ज़ों की मुश्किलात हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया, जहाँ कर्ज़ों का बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि गैर रस्मी मुशावरत में बामानी और अमली इक़दामात पर मुआहदा तय पा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर ने इमरान खान के इक़दाम का खैर मकदम करते हुए दुनिया भर में इंतहाई मुश्किलात के शिकार लोगों की मदद के लिए कर्ज़ और रियायती इमदाद के हवाले से तेज़ी से पेशरफ्त पर जोर दिया। नेशनल हेल्थ सर्विस के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए ममालिक के दरमियान मजमूई मुश्तरका और देरपा इक़दामात पर जोर दिया। उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार आज स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड हेल्थ असम्बली के 73वें वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए किया। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि वबा से निपटने और शरह अमवात पर काबू पाने, निज़ाम सेहत पर बोझ कम करने और मुल्की और बैनुल-अक़वामी मईशतों की इमदाद के लिए इत्तेहाद बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि असम्बली कोरोना वायरस की तशख़ीस व इलाज के मराकज़ की तामीर व तरक्की, सस्ती वैक्सीन की दस्तयाबी के मुतालबे की हिमायत करनी चाहिए। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि दीगर मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद कम है, ख़ुसूसन ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 1841 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिससे वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 43,966 हो गई है। अब तक पंजाब में 15,976, सिंध में 17,241, खैबर पख्तूनख्वा में 6,230, बलूचिस्तान में 2,820, गिलगित बल्तिस्तान में 550, इस्लामाबाद में 1,034 और आज़ाद कश्मीर में 115 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। वायरस से अब तक 12,489 मरीज़ सेहतियाब हुए हैं, जबकि 36 मज़ीद अमवात के बाद जाँबाक अफराद की मजमूई तादाद 939 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 3,20,000, जबकि मुसद्दिक़ा मरीज़ों की तादाद 49 लाख से तजावुज़ कर गई है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 91,985 अमवात हुई हैं। बरतानिया में 34,796 और इटली में 32,007 अफराद हलाक हुए। अब तक इस वायरस से मुतासरा 19,16,000 से ज़ायद अफराद सेहतियाब हुए हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने आज पेशावर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और कोरोना वायरस की वबा के हवाले से ज़ाब्ता कार का मुआयना किया। मज़ीद तफसील हमारे पेशावर के नुमाइंदे मतीउल्लाह से।
آج پشاور میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا کہ عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے پاکستان ریلوے کل سے ٹرینوں کا دوبارہ آغاز کر رہا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ 30 ٹرینیں چلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں میں خود SOP دیکھنے جا رہا ہوں۔ ہمارے پختون بھائی اور بہنیں زیادہ ٹرین کے سفر کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ابھی صرف ہم 3 ٹرینیں چلا رہے ہیں پشاور سے۔ 30 ٹرینوں میں 3 ٹرینیں صرف پشاور جائیں گی اور پشاور آئیں گی کراچی سے۔ وفاقی وزیر ریلوے نے کہا کہ مسافروں کی جانوں کے تحفظ کے لیے متعلقہ ریلوے حکام کو واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ SOPs پر پوری طرح عمل کریں۔ جاپان کی ریلوے کمپنیاں پاکستان ریلوے کے ساتھ شراکت داری کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یہ بات جاپان کے پاکستان میں سفیر کونی نورو میٹسوڈا نے آج اسلام آباد میں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد سے ایک ملاقات میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کمپنیاں پاکستان ریلوے کو تکنیکی اور حفاظتی امور میں مدد کریں گی۔ شیخ رشید نے اس موقع پر کہا کہ جاپان ریلوے دنیا کی بہترین ریلوے ہے اور پاکستان ریلوے کے ساتھ اس کی شراکت داری سے نہ صرف نظام کو جدید بنانے بلکہ محکمے کی سروسز بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ ملاقات کے دوران دونوں نے پاکستان ریلوے کی ترقی کے منصوبوں اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان نے محدود مسافر ٹرینیں چلائی ہیں تاکہ عوام کسی مشکل کے بغیر عید الفطر اپنے آبائی علاقوں میں منا سکیں۔ وزیر ریلوے نے عوام پر زور دیا کہ وہ مہلک وائرس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹرینوں میں سفر کے دوران ضابطۂ کار پر عمل کریں۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے ترقی کی رفتار تیز کرنے کی غرض سے ملک میں مزید سرمایہ کاری لانے کے لیے آج ایک اجلاس کی صدارت کی۔ سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین عاطف آر بخاری نے اجلاس میں مشیر خزانہ سے ملک میں دستیاب سرمایہ کاری کے امکانات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کار مجموعی قومی پیداوار میں اضافے کے لیے موجودہ صورتحال سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ کورونا وائرس کے خاتمے کے بعد کے ماحول میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو درپیش مسائل کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلوچستان حکومت نے صوبے میں کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے باعث متاثر ہونے والے فنکاروں کے لیے خصوصی مالیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ خصوصی پیکج فنکاروں کو روزمرہ کی ضرورت زندگی پوری کرنے میں مالی معاونت فراہم کرے گا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے خصوصی پیکج کی منظوری دی ہے۔ صوبے بھر میں 1200 فنکاروں کا اندراج ہے جبکہ مزید فنکاروں کا اندراج جلد کیا جائے گا۔ حکومت نے عید الفطر کے موقع پر 6 سرکاری تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ آج وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق جمعے سے رواں ماہ کی 27 تاریخ تک سرکاری تعطیلات ہوں گی۔ چین سے طبی آلات کی ایک اور کھیپ آج پاکستان پہنچ گئی۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے انتظامی ادارے کے ترجمان کے مطابق پاک فضائیہ کا طیارہ 16 ٹن طبی سامان لایا ہے جس میں 20 بایو سیفٹی کیبنٹ شامل ہیں۔ طبی آلات میں 50 وینٹیلیٹرز، 3 لاکھ ٹیسٹنگ کٹس، 65,000 N5 ماسک اور 10,000 سرجیکل لباس بھی شامل ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے 2 الگ الگ واقعات میں 7 فوجی شہید ہو گئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کل رات گئے مچھ کے علاقے پیر غائب میں FC کی گاڑی پر دھماکہ خیز مواد کے حملے میں ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر اور سویلین ڈرائیور سمیت 6 فوجی شہید ہو گئے۔ ایک اور واقعے میں کیچ میں مند کے علاقے کے قریب دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی امداد علی نے جام شہادت نوش کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارتی افواج آزادی کی آواز دبانے کے لیے کشمیری نوجوانوں کو بدترین تشدد اور بربریت کا نشانہ بنا رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں پارلیمان کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 288 روز سے مقبوضہ وادی میں بے گناہ اور نہتے کشمیریوں کو بدترین بھارتی کرفیو کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مسلسل عالمی برادری کو بھارتی حکومت کے ناپاک عزائم اور ہندتوا ذہنیت سے آگاہ کرتا آیا ہے۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور سمیت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان نے جموں اینڈ کشمیر گرانٹ آف ڈومیسائل سرٹیفکیٹ پروسیجر 2020 کے تحت مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری نہ کرنے کی بھارتی حکومت کی کوششوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا کہ ڈومیسائل کا نیا قانون غیر منصفانہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں، چوتھے جنیوا کنونشن اور پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 طرفہ معاہدوں سمیت عالمی قوانین کے منافی ہے۔
ترجمان نے کہا کہ ڈومیسائل قانون کا مقصد مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو سبوتاژ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات نہ تو جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کر سکتے ہیں جس کو اقوام متحدہ اور عالمی برادری نے تسلیم کر رکھا ہے، اور نہ ہی کشمیری عوام کے پیدائشی حق خود ارادیت کو دھندلا سکتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اس سے پہلے اٹھائے گئے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کی طرح مقبوضہ کشمیر کے عوام نے ڈومیسائل قانون کا ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اسے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری فوری ایکشن لیتے ہوئے بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب اور شناخت بدلنے سے روکے اور عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی نے آج ایک متفقہ قرارداد میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لیں اور کشمیریوں کو ان کا بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ایوان نے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور مسلم اکثریتی والے علاقے کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے بھارت کے مذموم عزائم کی مذمت کی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر عالمی ادارہ صحت 30 دن میں بہتری لانے اور امریکہ کی رکنیت کے لیے نظر ثانی کا وعدہ نہیں کرتا تو اس کے لیے مالی تعاون مستقل طور پر روک لیا جائے گا۔ یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے WHO کے سربراہ ٹیڈروس ایڈہانم گیبریسس کو ایک خط میں کہی۔ ٹرمپ نے کہا کہ وبا کے رد عمل میں اس ادارے کے مسلسل غلط اقدامات دنیا کے لیے انتہائی بھاری ثابت ہوئے ہیں۔ اپنی مخصوص تنقید میں ٹرمپ نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت نے عالمی ماہرین کو بروقت شامل کرنے کے معاملے میں چین پر مناسب دباؤ نہیں ڈالا اور وہ چین کی مقامی سفری پابندیوں کی تعریف کی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ٹرمپ کا خط چین کو بدنام کرنے کی کوشش ہے اور یہ کہ امریکہ اپنی عالمی ذمہ داریوں میں کمی لا رہا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے مظفر آباد میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے کرونا وائرس صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر بحث کے لیے عید کے بعد حزب اختلاف کے ساتھ بیٹھے گی۔ G7 ممالک کے وزراء خزانہ نے آج کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے معاشی اضطراب پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسٹیو منچن، کینیڈا، فرانس، اٹلی، جاپان، برطانیہ، یورپین کمیشن اور یورو گروپ کے وزراء خزانہ نے کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی اقدامات اختیار کرتے ہوئے معاشی سرگرمیوں میں اضافے کی حکمت عملی مرتب کرنے پر غور کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں حزب المجاہدین کا ایک اعلیٰ کمانڈر جنید سہرائی اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ سری نگر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنید سہرائی کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما محمد اشرف سہرائی کے فرزند تھے۔ بھارتی فوجیوں نے آج صبح شروع ہونے والی کارروائی کے دوران کم از کم 2 مکانات کو بھی تباہ کر دیا۔ ادھر گرینڈ مفتی ناصر الاسلام نے آئندہ عید الفطر عوام کے لیے ہدایات جاری کرتے ہوئے تمام سیاسی اور کشمیری قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بین الاقوامی اداروں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے خلاف مل کر اقدامات کریں۔ صوبہ میں افریقن تنظیم کیریبین اینڈ پیسیفک اسٹیٹس دی کیریبین کمیونٹی اور پیسیفک آئی لینڈ فورم کے سربراہان نے مشترکہ بیان میں کہا کہ کرونا وائرس کی وبا اور اس کے سماجی معاشی اثرات کے سدباب کے لیے عالمی برادری کی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ عالمی معیشت اور انسانی صحت پر پڑنے والے نتائج کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا نے ہماری دنیا کو بدل دیا ہے اور معاشرے میں عدم مساوات کی فضا پیدا کر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی انسانی قانون کا احترام کریں۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ ڈیبور ایلیوس نے ملک میں جاری لڑائی کو روکنے پر زور دیا اور تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ شہریوں کے تحفظ کے لیے انسانی قوانین کا احترام کریں۔ سمندری طوفان ایمفان بھارت اور بنگلہ دیش کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کے باعث دونوں ملکوں میں لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں آنے والا یہ شدید ترین سمندری طوفان ہے۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشنز نے ہاکی سرگرمیوں کی بحالی کی اجازت دے دی ہے۔ FIH کے مطابق اپنے اپنے ملک کے حالات اور احتیاطی تدابیر کو یقینی بنا کر ہاکی میدانوں میں کام کیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے ہاکی سرگرمیوں کے لیے عالمی ادارہ صحت WHO کی ہدایت کے مطابق گائیڈ لائنز بھی سب کو بھجوا دی گئی ہیں۔ FIH نے خط میں واضح کیا ہے کہ کھلاڑیوں کے ساتھ کوچنگ سٹاف، انتظامیہ اور دوسرے لوگوں کو بھی ان ہدایت پر عمل کرنا ہوگا، اور ہر ملک اپنے حالات اور حکومتی طریقہ کار کو سامنے رکھ کر سرگرمیاں کر سکتا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی کرکٹ کمیٹی نے کورونا وائرس کے پیش نظر کھیل میں نئی تبدیلیوں کی تجویز دیتے ہوئے لعاب سے گیند چمکانے پر عبوری طور پر پابندی کی سفارش کر دی ہے۔ ICC کرکٹ کمیٹی کے سربراہ اور سابق لیگ اسپنر انل کمبلے نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر یہ سفارشات وقتی طور پر لاگو کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ کمیٹی نے یہ سفارشات کی ہیں تاکہ کرکٹ سے منسلک ہر شخص کا تحفظ یقینی بناتے ہوئے کھیل کے حسن کو برقرار رکھا جا سکے۔ اسپاٹ فکسنگ کیس میں 3 سالہ پابندی کے شکار عمر اکمل نے سزا کے خلاف اپیل جمع کروا دی ہے۔ PCB کے ترجمان نے عمر اکمل کی اپیل PCB لیگل ڈپارٹمنٹ کو موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ قومی ویمن کرکٹر جویریہ خان نے بابر اعظم کے ساتھ پیر بنا کر کھیلنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ 32 سالہ جویریہ خان پاکستان کی طرف سے 103 ون ڈے اور 101 T20 میچز کھیل چکی ہیں، اور اس وقت ان کا شمار پاکستان کی سینئر ترین کھلاڑیوں میں ہوتا ہے۔ جویریہ خان نے بھی ڈریم پیئر مہم میں اپنا حصہ ڈال دیا اور اپنی حالیہ پرفارمنس میں بابر اعظم کو کریڈٹ دیا ہے۔ پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل واجد علی چودھری نے کہا ہے کہ ملک میں اسپانسر کے بغیر کھیلوں کی ترقی ناممکن ہے۔ APP سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے باعث پوری دنیا میں کھیلوں کے میدان ویران ہو چکے ہیں، اور اس سے کھیلوں اور کھلاڑیوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے باعث کھیلوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں کھیلوں کو زندہ رکھنے کے اسپانسر کا سہارا لینا پڑے گا۔ ایک سوال کے جواب میں واجد چودھری نے کہا کہ ملک میں بیڈمنٹن کے ٹیلنٹ کی کمی نہیں بلکہ وسائل کی کمی کے باعث یہ ٹیلنٹ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی کھلاڑی کسی سے کم نہیں۔ ٹینس کے سابق کوچ فضل سبحان نے کہا ہے کہ کھلاڑی قومی اثاثہ ہیں اور ان کو کورونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے کھیلوں کی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ اس موذی امراض پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے۔ کھیلوں کی خبریں ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور اب تجارت کی دنیا کا احوال۔ الائڈ بینک آف پاکستان کے ایگریکلچر فائنانس ڈویژن کے سربراہ طارق نوری نے کہا ہے کہ بینک اپنی کاروباری اور سماجی ذمہ داری کی ادائیگی کے تحت پیر مہر علی شاہ زرعی یونیورسٹی میں گرین ہاؤس ہائیڈروفونک تحقیق کا سیٹ اپ قائم کرنے کے لیے مالی معاونت فراہم کرے گا، جس کی مدد سے شمسی توانائی سے چلنے والا 10 کلو واٹ کا سولر گریڈ اسٹیشن قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ زراعت کا شعبہ پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کا حامل ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 353 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 34,158 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 247 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 357 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ نیسلے کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 116 روپے 25 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور فوڈز کے حصص کی قیمتوں میں 499 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 158 روپے 70 پیسے اور قیمت فروخت 162 روپے 41 پیسے، یورو 173 روپے 1 پیسے اور 177 روپے 11 پیسے، سعودی ریال 42 روپے 17 پیسے اور 43 روپے 27 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 47 پیسے اور 1 روپے 51 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 81,876 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 70,950 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 23,000 میٹرک ٹن برآمدی اور 47,946 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔
الطغرل غازی میں الطغرل کا مرکزی کردار نبھانے والے انجن اتان دوستیان نے جلد پاکستان آنے کا اندیا دے دیا. انہوں نے ٹویٹر پر جاری ایک پوسٹ میں لکھا کہ پاکستان کی طرف سے اتنا اچھا رد عمل آنے پر وہ بہت خوش ہیں اور پاکستان آنا چاہتے ہیں. انجن اتان نے کہا کہ انہیں پاکستان سے بہت محبت ہے اور انہیں پاکستان میں پسند کرنے پر پاکستانی عوام کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ایک بار پاکستان ضرور آنا چاہیں گے اور وہ دن جلد آئے گا. ترک ڈرامہ سیریل الطغرل غازی میں ترگت کا کردار ادا کرنے والے اداکار کینز کوسکن نے بھی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کر دیا. انہوں نے اپنے انسٹاگرام پیغام میں پاکستانی عوام کا اتنے پیار پر شکریہ ادا کرتے ہوئے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا. اداکارہ مہوش حیات الطغرل غازی میں مرکزی کردار نبھانے والے انجن اتان کی مداح نکلیں. انہوں نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں کہا کہ وہ انجن اتان کی نہ صرف ان کی اداکاری سے متاثر ہوئی ہیں بلکہ ان کی خوبرو شخصیت کی سحر میں بھی مبتلا ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ مسلمانوں کی تاریخی قربانیوں کے بارے میں بتانے اور لوگوں کی اچھے اخلاق سکھاتے ہوئے ہمارے معاشرے میں مذہبی روایات کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. ملک میں فلم کے شائقین سپر سٹار عید الفطر کے دن ٹی وی پر دیکھ سکیں گے. 2019 میں محمد احتشام الدین کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ٹی وی پر نشر کی جائے گی. اداکارہ سجل علی نے اپنا نیا اسکیچ شیئر کیا ہے. سجل علی اداکاری کے ساتھ ساتھ مصوری میں بھی کمال مہارت رکھتی ہیں. انہوں نے قرنطینہ کے دوران احد رضا میر کا خاکہ بنایا اور پھر اسے مداحوں کے ساتھ شیئر کیا جسے شائقین کی جانب سے بہت پسند کیا گیا. اداکارہ نے اب ایک اور اسکیچ شیئر کیا ہے اور یہ اسکیچ ایک لڑکی کا ہے جو پیچھے مڑ کر کچھ دیکھ رہی ہے. اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. برطانیہ میں سائنٹیفک ایڈوائزری گروپ برائے ایمرجنسی SAGE کے اہم ترین مشیر ڈاکٹر ایلن پین نے حکومتی اہلکاروں کو بتایا کہ باہر کی صاف اور تازہ ہوا اور دھوپ سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ مؤثر انداز میں روکا جا سکتا ہے. ڈاکٹر ایلن نے اس کے بعد بعض سائنسی ثبوت بھی پیش کیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ باہر کی تیز ہوا اور دھوپ کی وجہ سے وائرس کے پھیلنے کی رفتار سست ہو جاتی ہے جبکہ کمرے یا عمارت کے اندر اس کے پھیلنے کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی بنا پر سائنسی کمیٹی نے بھی لوگوں کو باہر رہتے ہوئے مناسب فاصلہ رکھنے کی حوصلہ افزائی کی ہے. آب و ہوا میں تبدیلیوں اور سمندروں کی بلند ہوتی ہوئی سطح سے چھوٹے مگر آباد جزیرے بھی تیزی سے سکڑ رہے ہیں. یہ مسئلہ ایک عرصے سے ماہرین کے لیے درد سر بنا ہوا تھا لیکن میساچیوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT کے ماہرین نے اس کا حل ایک مؤثر ٹیکنالوجی کی صورت میں پیش کیا ہے. اس ٹیکنالوجی میں غبارے نما آلات کو سمندری فرش پر بچھایا جاتا ہے اور آتی جاتی لہریں اس میں مٹی ڈالتی رہتی ہیں اور اس کے بعد مٹی کو کناروں تک لایا جاتا ہے. یہ سب قدرتی عمل کے تحت ہوتا ہے اور یوں مٹی جمع ہوتی رہتی ہے. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال ڈاکٹر محمد حنیف سے. موسم کے رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف، موسم خشک. گندم کی کٹائی کے علاقوں میں مزید چند دن تک موسم خشک رہنے کا امکان. تفصیل کے مطابق خطہ پوٹوہار میں اٹک، چکوال، راول پنڈی، جیلم میں گندم کی کٹائی کے علاقوں میں، مونگ پھلی کی کاشت کے علاقوں میں اس ہفتے مطلع صاف، موسم خشک ہوگا. پنجاب کے دیگر نہری علاقوں میں خصوصاً وسطی و جنوبی پنجاب میں کپاس کی کاشت کے علاقوں میں اگلے چند دن تک بارش کا کوئی امکان نہیں. کراچی سمیت سندھ میں کل دھوپ کی حدت تیز، موسم مزید چند دن تک خشک ہوگا. وادی پشاور سمیت KPK اور کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام علاقوں میں بھی اگلے چند دنوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے. کشمیر کی بعض وادیوں میں کل شام یا کل رات کہیں کہیں بارش ہونے کا امکان ہے. گلگت بلتستان کی وادیوں میں اگلے چند دن تک مطلع صاف، موسم خشک ہوگا. اسلام آباد میں آج دن کا ٹیمپریچر 32 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور میں 34، لاہور اور کراچی میں 37، کوئٹہ میں 31، گلگت میں دن کا ٹیمپریچر 28، سردو میں 26، مظفر آباد میں دن کا ٹیمپریچر 32، جموں میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر میں آج دن کا ٹیمپریچر 24، پلوامہ میں 22 اور مری میں دن کا ٹیمپریچر 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم کل عالمی اقتصادی فورم سے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے خطاب میں عالمی قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف کے اقدام پر اظہار خیال کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے آج اسلام آباد میں کابینہ فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ میں بتایا کہ وزیر اعظم نے تمام میڈیا ہاؤسز کی واجب الادا رقوم عید سے پہلے دینے کی ہدایت کی ہے۔ حکومت نے عید الفطر کے موقع پر جمعے سے اس ماہ کی 27 تاریخ تک 6 سرکاری تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد فیض بخش، سپروائزر شعبہ اردو قیصر قریشی، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فورن ڈیسک کھیلوں کی خبریں تجارتی خبریں ماجد علی محمود، کوآرڈینیشن ایڈیٹر حیدر عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ بھی ختم کرتے ہیں۔ تسکین ظفر اور نعیم زبیری کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔